امیر صاحب میرا ڈبل ہاتھوں والا سلام آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے تو 1000 بار آپ پہ سلام، ٹھیک ہے، لعنت میں آپ پہ نہیں بیچ رہا ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، یہ ہے آپ کا پارٹ 3 ویڈیو ابھی آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا پارٹ 3 پالے خان بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دوستوں کو انتظار تھا کہ پالے خان بھائی ویڈیو کب بنائیں گے، تو ویڈیو بنانے لگا ہوں اور تمام دوستوں نے آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو۔ ٹاپک کیا ہے آج کا؟ مارکیٹنگ کا، اور میں آپ کو مارکیٹنگ کا لفظ سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹنگ بہت واسٹ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آدھی دنیا سمائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں مارکیٹنگ ہے۔ ایک امیر صاحب ہیں ہمارے کوہاڑ کے بھائی ہیں، نام تو مجھے اس کا نہیں تو دوستو ایک مارکیٹنگ پہ ایک امیر صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک ٹاپک بنایا ہے مارکیٹنگ پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کچھ ہم فارمرز کے نام بھی لیے ہیں جو ان کو نہیں لینے چاہیے تھے۔ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت انہوں نے کی ہے، اور پرسنلی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ کون ہے کیا ہے، لیکن ابھی اس کو 2 دنوں میں سارا اس کا ڈیٹا میں نے نکال کے میں نے اس کو جان بھی لیا ہے، پہچان بھی لیا ہے، اور جو لوگ شوق کرتے ہیں وہاں سے ہم سے برڈز لیے ہیں، جن سے میں نے بھی برڈز لیے ہیں، تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی ہے کہ یہ کون ہے، کب سے اس نے شوق شروع کیا ہے، اور کس قسم کے اس کے ساتھ پرندے ہیں، کس لیول کے۔ وہ اگر لیول تو اس کا ٹک ٹاک میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ 2020-21 میں انہوں نے آئی ڈی بنائی ہے۔ اینی ہاؤ اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلے بڑے اخلاق کے دائرے میں دوستوں آپ لوگوں سے میں پھر معذرت کروں گا اگر میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلیں، کیونکہ دیکھیں جو کریٹر ہوتا ہے نا، جس نے فیلڈ کریٹ کی ہوتی ہے، اس کو بہت درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شوق اصیلوں کا شوق مجھے بھی نہیں پتا کہ کب سے ہوا، آگے سے چلا آ رہا ہے مغلوں کے دور سے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں آن لائن مرغا بیچنا، سیل کرنا، آن لائن شوق کروانا، یہ آپ کے پالے خان بھائی نے اس کا پہلا اصیل فارم پاکستان میں بائی دا نیم آف پی کے اسمارٹ اصیل برڈز فیکٹری بنایا تھا 2017۔ امیر صاحب شاید میرے بارے میں انہوں نے ریسرچ نہیں کی تھی، اور اس لیے جس نے ریسرچ نہیں کی تھی نا، تو وہ اسی طرح پھر اول بول فول بولتا رہتا ہے، بکواس اس کے منہ سے نکلتی رہتی ہے نا۔ جس کی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ اگر کسی کے اگینسٹ ویڈیو بناتا بھی ہے۔ اب یہ ٹارگٹ جو ہے نا امیر صاحب کسی اور کو کر رہے تھے، بیچ میں ان کو پالے خان یاد آ گیا، ڈبل ہاتھوں والا سلام۔ امیر صاحب میرا ڈبل ہاتھوں والا سلام آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے تو 1000 بار آپ پہ سلام، ٹھیک ہے، لعنت میں آپ پہ نہیں بیچ رہا ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، یہ ہے آپ کا پارٹ 3 ویڈیو ابھی آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا پارٹ 3 پالے خان بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو امیر صاحب یہ اوروں کے پیچھے نا یہ کیلکولیٹر لینا بند کر دو، ٹھیک ہے، اوروں کے چیزیں مت گنا کرو، اپنے میں اتنا خوروا پشتو کے تو نظام کہ تمہارا خوروا پیدا کا، ٹھیک شوا امیر صاحب چے خپلے پیدا کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے امیر صاحب کیلکولیٹر اٹھایا ہوا ہے کہ 3000 روپے کما رہا ہے اور یہ 6 کروڑ، یہ صرف آپ عقل مند کو پتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے امیر صاحب آپ کے پرندوں کا 5000 روپے خرچہ ہے میری جان، 5-10 ہزار روپے، ٹھیک ہے، اور جو فارمرز ہیں نا ان کے 5-6 لاکھ روپے منتھلی خرچے ہیں۔ اس چیز کو، اس پوائنٹ کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چوزے نہیں بک، ہمارے تو بک رہے ہیں، آپ کس کی کہہ رہے ہیں؟ میرے تو ماشاءاللہ ابھی بھی 50 چیکس کا آرڈر ہے، 100 چیکس کا UK لنڈن USA ایکس جا رہے ہیں۔ تو امیر صاحب یہ خرچے جو ہے نا یہ کون پورا؟ آپ نے تو نوبان کا وہ خرچہ نکال لیا کہ اگر 20,000 بوتلیں بھیجے۔ امیر صاحب 2017 سے میں کام کر رہا ہوں، 5.5-6 لاکھ اس فارم کا خرچہ ہے، 2 لاکھ الگ سیٹ اپ کا تھا، سال کو 8 لاکھ میں 12 میں ضرب دو 8-10 لاکھ میں، ٹھیک ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوئے ہیں۔ پھر 7 سال سے میں مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں، یہ اس طرح یہ بلک پروڈکشن بھی پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے امیر صاحب، اور فارم کی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پودو بنا رہا ہے، کس نے کس کو پودو بنایا ہے؟ لوگ امیر صاحب بڑے سیانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز پہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ مار دھوکا کہا جاتے ہیں کہ کسی اور کا برڈ دکھا کے نا یہ وہاں پہ مار کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مہنگے برڈ اور سستے برڈ میں لینے میں صرف نئے شوقین مار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوائیاں جو ہے نا وہ آپ اس طرح بات تو نہ کریں. آپ کی تو کچھ باتیں میں نے بالکل الٹی باتیں کی ہیں کہ بیمار ویکسین نہ کرے، یہ نہ کرے. اللہ پاک کی ذات سے کس نے انکار کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. میری سانس پہ اور آپ کی سانس پہ اللہ قادر ہے. اس طرح آپ بھی بات نہ کریں کہ یہ صحت کے معاملات اور ہوتے ہیں اور موت کے معاملات اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو صحت یہ تو امیر صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ یار بس موت کے لیے ایک دن مقرر ہے. آپ آج سے کھانا پینا چھوڑ دیں. ایسی بھی آپ اتنے موٹے ہو، ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ موٹے ہو، میں بھی ہیلدی ہوں. کھانا پینا چھوڑ دو، مت پانی پیو، مت کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے. اللہ میاں نے جب موت مقرر کی ہے، آپ اس سے پہلے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ دوسرے. تھوڑا سا بخار ہے تو ڈاکٹر کے لیے بھی مت جاؤ. ڈاکٹر کے لیے مت جاؤ. آپ کیوں جاتے ہو؟ اپنے بچوں کو کیوں لے جاتے ہو؟ ان کو کیوں وہ پولیو والی ویکسین کراتے ہو، دوسرے کراتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ویکسین بھائی جان، صحت از سم تھنگ ایلس. امیر صاحب اتنا بڑا سر اللہ نے دیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا چیز بھی ڈالو، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں امیر صاحب، ابھی آپ اس فیلڈ میں بچے ہو. میرے لحاظ سے نا آپ جو جتنا ہمارا شوق ہے نا، دیکھیں آپ کی منڈیوں کا شوق ہے، ٹھیک ہے. آپ منڈی کے بیوپاری ہو اور ہم ہیں فارمر. ہم پڑھے لکھے لوگ آئے یونیورسٹی اور ہم نے اچھا شوق کیا ہے، اچھے شوقینوں میں اٹھنا بیٹھنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. فائٹ سے گریز کی ہے لیکن چیزیں فائٹ والی رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور منڈی جب گئے تو سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ایسی شوق اور مارکیٹ دیکھنے گئے ہیں، ٹھیک ہے. برڈز ہم منڈی کا جتنا بھی اچھا برڈز ہونا، ٹھیک ہے، اگر ہم لے بھی آتے ہیں یا کوئی دے بھی دیتا ہے، دل سے کنیکشن نہیں بنتا. دل سے کنیکشن ہمارا شوقینوں کا اس کے ساتھ بنتا ہے، اور جو بلڈ لائن والی چیز ہو، جس کا باپ دادا پر دادا معلوم ہو. تو امیر صاحب آپ تو چھوڑیں نا، آپ تو رہنے دیں. آپ کا تو سارا شجر نسب آپ نے جس کے کہنے پہ ویڈیو بنائی ہے نا، وہ بھی مجھے پتا ہے، یہ ساری کہانی بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کس کے کہنے پہ ویڈیو بنائی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کوہاٹ کا بندہ جو مسالہ لے رہا تھا اس سے، احمد بھائی سے، اور پھر اس پہ اتنی ریٹ گرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایجنسی، وہ ساری کہانی. اور پھر آپ وہ بھی کوہاٹ کا ہے، آپ بھی کوہاٹ کے، اور وہ جو دوسرے بندے نے مجھے بتایا نا، وہ اس ٹائم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو پہ بیٹھا بھی تھا جب آپ ویڈیو بنا رہے تھے. اینی ہاؤ، آپ نے جو بھی کیا، آپ نے ساتھ میں سٹارٹ مجھ سے لیا. آپ کے ساتھ امیر صاحب میں نے کوئی ڈیل کی ہے؟ آپ نے مجھ سے ایگز لیے ہوں، اس سے بچے نہ نکلے ہوں، یا غلط چیز نکلی ہو، یا میں نے آپ سے پیسے مارے ہوں، یا کچھ ہو، تو آپ کے کیا مطلب، آپ کا کیا تک بنتی ہے کہ آپ ایک اس طرح ویڈیو بناتے ہو جس میں میرا نام؟ یہ تو میں بڑا اچھا بندہ ہوں کہ میں کوئی سائبر کرائم اس میں آپ پیچھے کمپلینٹ نہیں کر رہا، کیونکہ آپ میرے پٹھان بھائی ہو، ٹھیک ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یقین مانے یہ جو آپ کی فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے آپ نے خوشی صبح اٹھ کے پارٹ 2 بنایا. حالانکہ میں نے آپ کو میسج بھی کیا ہے، اور آپ نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ دھمکی کا، ٹھیک ہے. دوستوں کو جو میسج کیا تھا نا، وہ میں نے اس کے موبائل پہ نہیں کیا تھا، اس کی ویڈیو کے بیچ میں کیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ امیر صاحب اچھا نہیں کہ آپ نے ویڈیو بنا کے، مجھ سے خود بھی بھولا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن وہ میسج امیر صاحب نے آگے آپ لوگوں کو دکھایا ہی نہیں، اور کہا ہے کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. دھمکیاں بھائی جان، یہ فیلڈ کریٹ میں نے کی ہے، اس میں مستی کرو گے تو جس طرح دودھ سے مکھی اٹھا کے پھینکتے ہیں نا، اس طرح مکھی اٹھا کے پھینکوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے. اگر میرا بھائی بھی اس فیلڈ میں گندی مچھلی آ جائے، تالاب گندا کرے گی، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب آتے ہیں فارمرز کا. بھائی جان وہ پرائزز ہائی ہیں، مجھے بھی پتا ہے انہوں نے رکھی ہے، لیکن وقت کے ساتھ جس طرح ان کا ایج آئے گا، وہ ابھی اس فارمولے کو کیش کر رہے ہیں. آپ بھی تگڑے ہو جائیں نا، فارمولہ بنائیں. یقین مانے امیر صاحب، ابھی یہاں سے 2 مرغے اٹھا کے دیتا ہوں نا، یقین مانو اگر آپ نے اس کو مجھے ٹھیک کیا نا، میں آپ کو استاد مان لوں گا، ٹھیک ہے. 2 مرغے آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، اٹھاؤں گا، 2 کیسز دوں گا، بیماری کا نام بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے نا، یہ سارے پھر بیوپاری جب پس جاتے ہیں ہمیں فون کرتے ہیں، پالے خان بھائی چرک میں واغستو پرون پاشل زر روپے اور خودشتا پشپیرا مرشو، ٹھیک شو. تو یہ غلط مشورے لوگوں کو نہ دیں کہ ویکسین نہ کرے. 30 روپے والی ویکسین ہے، اگر کام کرتی نا، VRI کا ڈاکٹر خود اپنی VRI والی ویکسین نہیں لکھ کے دیتا. بناتے ہیں لیکن خود نہیں سپورٹ کرتے کہ ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. 30 روپے والے ویکسین
भाई जान एंडी लासोटा वो। और आप दूसरी बात, नोमान भाई की जो है ना वो वैक्सीन नहीं है, वो इंजेक्शन है। वैक्सीन का लफ्ज कुछ और होता है। वैक्सीन जब बीमारी नहीं होती तो प्रोटेक्शन में वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। और वो जिस तरह टाइलोपिन इंजेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ बनती है, जिस तरह जेंटेकम्बिसोन है, टाइलोपिन है, टाइलोफॉर्सिन है, एनरोकोली है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, और बेतहाशा टाइजेंट है, ठीक है। तो ये सारे बीमारी के हालत में लगते हैं। इसको वैक्सीन नहीं कहते, इसको मेडिसिन कहते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक कहते हैं। और जो नोमान भाई का है वो मैं देखिए, नोमान ने मुझे भेजा है, ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया है, 2-3 परिंदों पे रिजल्ट दिया है, 2-3 पे मुझे नहीं दिया, ठीक है। और मैं अभी भी उसकी दवाई आदि रहती है, तो मैं 15 दिन देख रहा हूँ कि किस किस पे मैं ट्राई करूँगा। तो उसने एक मेहनत की है। प्राइस मुझे, क्योंकि उसने मुझे फ्री भेजी थी, मुझे उसकी प्राइस का पता ही नहीं है कि क्या प्राइस है। अगर उसकी प्राइस जैसी भी है तो देखिए, अगर आप नहीं खरीद सकते ना आमिर साहब, देखें ये आम मेरी घड़ी है, मेरी औकात इतनी है, मैंने ये घड़ी ली है, ठीक है। ये कौन सा ब्रांड है? कुरन, ठीक है। अब रोलेक्स घड़ी का नाम आपने सुना होगा ना, रोलेक्स, स्विस, ये वॉच हो गए। अब ये दुनिया में ये हर किसी के लिए वो नहीं बनाते। अब घड़ी तो 8,000 की भी हो सकती है, फिर 1500 की भी हो सकती है, टाइम बताना होता है ना मकसद उसका। अब रोलेक्स की घड़ियां सोने की बनी है, हीरो की बनी है, करोड़ों अरबों रुपए की है, ठीक है। वो दुनिया में अरबों करबों लोग हैं, वो सिर्फ 1% कस्टमर है उनका, उनके लिए वो चीज़ बनाते हैं। अब आप जैसा बंदा उठेगा, वहां पे जंप लगाएगा और मस्ती करेगा और कहेगा कि रोलेक्स वालों के पीछे वीडियो बनाएगा कि ये तो जुल्म है, ये वो है, तो यार आप खुद सोचें, वो रोलेक्स आपके लिए बना रहा है। इस तरह ये दवाइयाँ उनकी कॉस्ट आ रही है। अगर अहमद भाई है, अगर नुमान भाई ये मसाले बना रहे हैं तो उन्होंने एक रिसर्च की है, बाद में वो रेट गिरा देंगे। अगर रेट नहीं गिराया तो लोग उनसे लेना शुरू कर देंगे। होते भी यही है कि आप एक जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कंपटीशन से पहले ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझें, ठीक है। ये कोई गलत कहीं हर कंपनी करती है। उन्होंने अपना एक फॉर्मूला लॉन्च किया, स्टार्ट में उसने एक कैश किया, मार्केट में कोई और फार्मूला आ गया और वो उसको टक्कर देने लगा, तो ऑटोमेटिकली अहमद भाई और ये प्राइजेस कम करेंगे। मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अहमद भाई आप अगर अपनी प्राइजेस कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है, वो आप फार्मूले का और उसका कैश कर रहे हैं, देख लें। मुझे नहीं पता आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। हर बंदे का अपना बिजनेस होता है, आगे उसका सेटअप होता है, आगे उसके मजदूर हिसाब, रेंट वेंट, हर किसी का अपना रेंट, बिजली का बिल, ठीक है, कुछ जो होते हैं ये हर किसी के वेरिएबल होते हैं। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। तो इसमें बड़ी बातें आ जाती हैं। अमीर साहब ने तो सीधा सीधा कैंच लिया ना। अमीर साहब तो अपना खर्चा देख रहा है ना, वो तो 5,000 महीने में लगाने वाला बंदा है, ठीक है, 80 पे, ठीक है। कभी सूखी रोटी डाल दी, कभी क्या कर दिया, कभी प्याज साले दे दिया। उसको क्या पता है कि रेंटेड जगह पे फार्म चलाना, फिर 5-6 मजदूर रखना, हर मजदूर को अच्छी तनख्वाह देना, उसका खाना पीना, रिहाइश, ठीक है, उसका मेडिकल, और फिर बिजली के बिल लाख 1.5 के, ये 2 लाख तक बिल देना इन दिनों में। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। और मैं तो आपको कहूँ ना अमीर साहब, मैं तो अगर अपने बिजनेस के पीछे अपनी कॉस्ट डाल लूँ ना, तो इस वक्त अगर मैं अपने जॉब्स में होता ना, तो मैं 5-6 लाख से ऊपर सैलरी ले रहा होता, ठीक है। 3 पे तो मैंने छोड़ी हुई है जॉब, आज से 6-7 साल पहले, ठीक है। तो अगर मैं अपना खर्चा फार्म पे डालूं ना, अब मैं देखो वहां पे, यहाँ से निकल गया आईटी और मार्केटिंग फील्ड में, मैं 7-8 लाख की सैलरी का बंदा हूँ। दुबई कतर चला गया ना, अफगानिस्तान, तो फिर मैं 15 लाख का बंदा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फील्ड में मैंने अपनी तनख्वाह कितनी लगाई है आपको पता है? मैं अपनी 50,000 रुपए अपनी कॉस्ट डाल रहा हूँ, और जो कि मेरे मैनेजर से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मैं अपनी तनख्वाह मैंने यहाँ पे 50, क्योंकि मैं अगर अपनी तनख्वाह यहाँ पे 7-8 लाख लूंगा, मेरा मंथली फिर मेरे जहन में होगा, ओ यार मेरे तो एक्सपेंस 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और मैं तो इतने कमा नहीं रहा, ठीक है। तो ये शौक है भाईजान, हमने शौक के लिए कुर्बानी दी है। 5-6 डिग्रियां लेके, एक डिग्री पे अच्छे पैसे लगा के, 15 साल मार्केट में बेहतरीन जॉब करके, नाम बना के, ये कंपनी थी है मकेज, ठीक है। ये इसके पीछे जो है, ठीक है, सर्च करें, पाकिस्तान की टॉप 10 आईटी कंपनी थी। इसका रीजनल केपी मैनेजर मैं रह चुका हूँ, ठीक है। तो ये पेशावर एयरपोर्ट में जितने कैमरे, सीसीटीवी सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं ना, अमीर साहब, ये आपके पाले खान भाई ने लगाया है, ठीक है।
آپ کے کوارٹ والے جتنے بھی باہر جاتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ کیمرے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے. اس کا پروجیکٹ مینیجر آپ کا پالے خان بھائی تھا. 2017 18 16 میں یہ پروجیکٹ تھا. 3 سال کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے، مطلب 3 سال ہمارے ساتھ وتھ مینٹیننس تھا، اور 6 مہینے میں ہم نے اس کی انسٹالیشن کی تھی. 365 کیمرہ لگا ہوا ہے. باقی یہ فارم میں نے 2017 18 میں بنایا ہے. امیر صاحب آپ کی 2021 کی آئی ڈی ہے. اور اگر میں آپ کا شوق دیکھوں نا، خدا کی قسم، اور آپ بریڈنگ، لوگ کہتے ہیں اپنی بریڈنگ کراؤ. امیر صاحب آپ اپنے برڈز دیکھیں، صحیح خود انصاف سے کہیں. ٹھیک ہے، ایک کالا مرغا ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی پیور منڈی والی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کی ٹیل آپ دیکھو، ٹیل کدھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اصیل بتاتا رزق کاریا شیرازہ. ٹھیک ہے، دادا منڈے کا مرغ، اگر کسٹمر، ہم منڈے کے مرغ کی قسم سے ہمیں وہ بوئی سے، اس کی وہ چال چلن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منڈی کا مرغا ہے کہ اصیل کسی گھر شوقین کا بندہ ہے. شوقین کے مرغے کی چال چلن بھی اصیل ہو. اور اس کی یہ دیکھیں امیر صاحب، یہ امیر صاحب کا شامو آپ کو دکھاتا ہوں. شامو پٹا، یہ امیر صاحب اس کو رادہ نے نزدیک دے شامو کھایا. امیر صاحب دا کمزی شامو دے، آپ کو تو بریڈز کا پتہ نہیں. ابھی امیر صاحب کا ایک شامو اور بتاتا ہوں. امیر صاحب آپ نے مجھے خود مجبور کیا ہے کہ میں آپ کی سکیننگ کروں. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کے مکمل ایکس رے، سی ٹی سکین، ایم آر آئی کروں گا. ٹھیک ہے، ابھی آئے امیر صاحب دا. امیر سے بھی اور شامو دا لخیم صبر ہوگا. اب یہاں پہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ساتھ رہنا ہے. بہت سی ویڈیوز ہیں امیر صاحب کے. ابھی میں شامو دیکھتا ہوں جو اس نے جس کو یہ شامو کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور فور سیل بھی لگا ہے. اچھا دوستو، آپ کے لیے جو بندہ یہ کہتا ہے نا، امیر صاحب کے پارٹ 2 میں یہ کہتا ہے میں سیل کا کام نہیں کرتا، جو قسم خدا کی یہ کہتا ہے نا، وہ سب سے بڑا فراڈی ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا سیل کرنے کی اس کی دل میں خواہش ہوتی ہے. امیر صاحب آپ ابھی سیل، آپ وہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں آن لائن سے نہ کو، میں گھر پہ کرتا ہوں. مطلب آپ لوگوں کو گھر تک لا رہے ہو. ٹھیک ہے، ہم تو آن لائن دیتے ہیں نا، سروسز دیتے ہیں. آپ تو گھر کے، مطلب اس کو پکا گھر کا راستہ بھی دکھا رہے ہو. تو امیر صاحب وہ گھر جب بندہ آ جاتا ہے نا، تو امیر صاحب پھر پس چوری سے آپ اس کو اس طرح حلال کرو گے. یہ باتیں کسی اور کو کہو جو بچے ہیں، جو اس فیلڈ میں نئے آئے، نہیں سمجھتے. یہ فیلڈ میں اس کا باپ ہوں، اس فیلڈ کا. ٹھیک ہے امیر صاحب، تو پہلے چاڑے تے کور طرح والی ایو خیارہ سڑیا گھر لانا چاہتے ہو چوری پہ، ہاں آن لائن سے گھر لے جانا چاہتے ہو. اور امیر صاحب وہی ذکر نہ کو. امیر صاحب اتنی گواہ پہ پیدا ہے نا کہ امیر صاحب سارا دن منڈیوں میں پھرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب 2,000 کے مرغے لیتے تھے نا، اس ٹائم میں نے یہاں پہ پشاور میں 4 فارم کھڑے کر دیے تھے. پھر واپس آ کے 2 پہ آ گیا ہوں، کیونکہ مینج نہیں ہو رہے تھے. ہم جا رہے تھے. پھر میں نے کہا یار ایک اس کا باپ مینج کرے گا. یہ تو میں ایک دن یہاں پہ بیٹھوں، ایک دن ایک فارم پہ، پیچھے سے نقصان ہو رہا تھا. ورکرز اس طرح مینج نہیں کر پا رہے تھے. گرمی سردی، یہ 2-2.5 مہینے گرمی کے. تو میں نے کہا یار زیادہ برڈز میں نہیں، اپنے اس سیٹ اپ میں، یہ میرا وہ پہلا سیٹ اپ ہے، ہیڈ آفس ہے. ٹھیک ہے، 20 کنال پہ ہم نے فارم بنایا تھا پیر صاحبوں میں نے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم نے حیات آباد میں بنایا ہے. یہاں پہ ابھی ہمارے 2-3 سیٹ اپس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مین 6 کنال والا کئی جگہ پہ سیٹ اپ ہے. تو امیر صاحب، یہ اصل میں یہ شوق جس نے خراب کیا ہے نا، سارا بیکاری نے کیا ہے. کیونکہ ان کا یہ وہاں پہ بھی منہ مارتے ہیں منڈی میں، اور پھر آ کے ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک تو دیکھو، یوٹیوب اور جو ہے نا وہ سوبر سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر ہے. یہ ٹک ٹاک تو مطلب اب چواڑیوں کی چیز ہے نا. ہر بندہ آ گیا ہے اس میں، بس گھس جاؤ، ویڈیو دو. تو یہ صبح خود سیل کرتے ہیں. منڈی میں جب چیز سیل نہیں ہوتی نا دوستو، پہلے ان کے ذہن میں 500 منافع ہوتا ہے. 1000 1500 3000 مارنے کی کوشش کرتے ہیں. 1500 2000 ان کا منڈی پہ ہوتا ہے. جب مرغا سیل نہیں ہو جاتا، خدا کی قسم یہ دانہ بھی نہیں کھلا سکتے. پھر یہ کیا کرتے ہیں، رات کو ان کے بیٹے ہوتے ہیں. آج کل تو نئے جنریشن ہے، ہر کسی کو موبائل آتا ہے. ایون میرے 4 سال 5 سال کا بیٹا یوٹیوب کھولتا ہے، بند کرتا ہے، یہ وغیرہ. تو انہوں نے ٹک ٹاک آئیڈیز بنائی ہوتی ہیں، ان کے لیے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بیوپاریوں کے لیے. تو یہ ہماری مارکیٹ میں آتے ہیں. ہم کبھی پالے خان منڈی میں مرغے بیچنے نہیں گیا. یقین مانے میرے جو مرغے منڈی گئے ہیں نا، لوگوں نے جلد بازی میں آ کے یہ کر کے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ سیل کرتے ہیں تھوڑا صبر کریں، وہ خود نقصان کر لیتے لے جاتے ہیں. میں ان مرغوں پہ بھی بہت خفا تھا. اور ان مرغوں میں پھر جب آئے نا، مجھے فری مل رہے تھے، میں نہیں لے رہا تھا. میں نے کہا اس مرغے نے منڈی میں جس طرح ہوتا ہے نا ایک بندہ،
ٹھیک ہے. جس طرح ایک مطلب ایک بندہ ایک عورت بھاگ جاتی ہے نا تو بس آنکھوں سے گر جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی آپ کا بیٹا یا اس طرح انسان غلط کام کر لیتا ہے کہ اس طرح جب مرغا منڈی چل جاتا ہے نا, اس کی ساری ویلیو جو اصل شوقین ہوتے ہیں, بلڈ لائن ہوم بریڈ کا شوق کرتے ہیں, اس کی نظروں میں وہ چاہے جتنا بھی افلاطون ہو, جتنا بھی ٹائم ونر ہو, اس کی ایک آنکھوں میں دل میں وہ چیز گر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو امیر صاحب تھوڑا گزارا کیا کریں اور ٹنڈ رکھیں, اوروں کی چیزوں کے پیچھے کیلکولیٹر مت لیا کریں, حساب کتاب مت کیا کریں, ٹھیک ہے. رزق دینے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں کوئی غلط کام کرے, جس طرح ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ والے ہیں وہ لوٹ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ غلط کام ہے, ان کے پیچھے نر بنو, ویڈیو بناؤ, ٹھیک ہے. جو اس فیلڈ کے کریٹر ہیں جو کہ آلریڈی فراڈیوں کے پیچھے ویڈیو بنا رہے ہیں, اور آپ مطلب نہ اس میں احمد غلط بندہ ہے نہ نعمان ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی ریسرچ کی ہے, کوئی بھی کم نہیں, کوئی بھی. آپ تو دیکھیں ایک انڈیویجول ہو نا, آپ کا تو 3-4 ہزار 5 ہزار پرندوں کا خرچہ ہے, آپ ہماری پوزیشن سمجھ ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں کسی کی بات سمجھنے کے لیے اس کے جوتوں اس کے کپڑوں میں اترنا پڑتا ہے نا, پٹ یور سیلف ان ادر شوز, ٹھیک ہے. تو آپ تب سمجھو گے جب آپ 7-8 لاکھ 9 لاکھ روپے منتھلی لگاؤ گے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار اب میں نیا پروڈکٹ لانچ کروں, میرے پہ خرچے ہیں, میں نے ابھی مارکیٹ کے ساتھ نئی بریڈ لانی ہے, اپڈیٹ رہنا ہے, لوگوں کو پہلے یہ اچھی چیز دی ہے, اب لوگوں کو یہ اچھی چیز دوں گا, تو آپ ہر ٹائم کوشش میں لگے رہو گے. جس طرح یہ کمپنیز لگی رہی ہوتی ہیں, آئی فون ہے, دیکھو کتنا بڑا نام ہے, ہر سال نیا ماڈل نکالتی ہے کہ نہیں, کسی ماڈل سال وہ نقصان بھی کرتی ہے, کسی ماڈل کماتی ہے. جس طرح پچھلے کچھ سال پہلے ان کا ایک ماڈل فلاپ ہوتا تھا, ہیٹ اپ ہوتا تھا, اس طرح سیمسنگ کے. تو دیکھیں, تو جب بندہ پہلی دفعہ چیز نکالتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, نہ وہ فارمولا کسی کو بتاتا ہے کیونکہ اس نے فارمولے نکالا ہے, اور وہ پرائز بھی ہائی رکھتا ہے. وہ سٹارٹ کے جتنے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اچھے نئے شوقینوں کے لیے اچھی چیز ہے. اگر ایک سینئر بندہ ہے, مجھے ہر قسم کے علاج پتہ ہے, مجھے پتہ ہے اگر نعمان کی میڈیسن 4,500 کی ہے تو سیم یہ بیماری میں 400 کی میڈیسن 500 کی میڈیسن سے کور کر سکتا ہوں. لیکن وہ تو میرا 30 سال کا تجربہ ہے, 30-35 سال اصیلوں میں گزرے ہیں, اور 7-8 سال سے تو بڑے لیول پہ فارمنگ کر رہا ہوں. لوگوں کو بھائی فارم بنا کے دیے ہیں, بڑے بڑے فارم بنا کے دیے ہیں, ان کو اکوپمنٹس دیے ہیں, ان کو مرغے دیے ہیں, ان کو سیٹ اپ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو بیماریوں کے اتنا ویٹرنری ڈاکٹر نہیں جانتا جتنے آپ کے پالے خان بھائی نے استعمال کیے, یوز کیے. دوائیں نرا والا, یہ فریج بھی سارا دیکھے میڈیسن سے بھرا ہوا ہے, 3 فریج ہیں, تینوں میڈیسن سے بھرے ہیں. تو خیال ہے کہ امیر سے لگ رہا ویخشی, یہ دیکھو یہ سارے ہائی, یہ آپ کے 40,000 کا ویکسین ہے, ٹھیک ہے. یہ گیلیمون میلیمون نہیں, یہ گیلیمون کا باب ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ 40,000 آج کل اس کی قیمت ہے, ٹھیک ہے. یہ 0.2 0.3 3 سال بعد یہ ایکسپائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 2 سال بعد اس کی ایکسپائری ہوتی ہے. ابھی منگوایا ہے, دیکھا تھا کچھ برڈس کو لگائیں. تو امیر صاحب آپ یہ کانسیپٹ نہ چھوڑیں کہ ویکسین اور یہ مرنا ہے. آپ بھی کہاں چھوڑ دو نا, بچوں کو گھر والوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤ. پھر میں دیکھتا ہوں کانا بھی چھوڑ دو, ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جاؤ. بس موت کا تو ایک ٹائم مقرر ہے نا یار امیر صاحب, ایک ٹائم مقرر ہے, پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. نہیں مرو گے مڑا, جب مرو گے تو وہ تو ٹائم مقرر ہے. اس طرح غلط باتیں مت کیا کرو, ٹھیک ہے. اور کانسیپچول باتیں کرو عقل والی, ٹھیک ہے. بیوقوف لوگ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی بہت برے لگتے تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ کو بھی بیوقوف لوگ بہت برے لگتے ہیں. تو یہ بیوقوفوں والی باتیں مت کیا کرو, لاجیکل باتیں کرو. مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بدو بنانا نہیں ہے. جس طرح بہت سے کام ہے, جس طرح آپ نے بیڈ پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے یوز کیا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے, بیڈ پبلسٹی اسٹنٹ کیا ہے. آپ نے یہ بہت غلط کام کیا. اس سے بڑی غلطی آپ نے کیا کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے پالے خان کا ڈبل ہاتھوں سے سلام لیا ہے, ٹھیک ہے, سٹارٹ لیا ہے. تو اسٹے اوے فرام پالے خان, ٹھیک ہے. اور یہ باقی جو بھائی ہیں نا, یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. آج انہی کی وجہ سے, میری وجہ سے, انہی کی وجہ سے آپ میں ہمت آ گئی, قابل ہو گئے ہو کہ موبائل کھولا ہے اور ویڈیو بنا رہے ہو اور لوگوں کے پیچھے باتیں بھی کر رہے ہو. کیونکہ آپ کو ہم نے سکھایا ہے کہ جی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنتا ہے, اور ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا ہوتا ہے, فیس بک پہ بھی مرغے ہوتے ہیں. یہ
2016-15 میں یہ مرغے یہ سب ہم نے انٹروڈیوس کرائے, فارمنگ بتائی, یہ چیزیں. اب ہماری بلی ہمیں میاؤں اس طرح نہیں ہوتا امیر صاحب. جب کسی سے کوئی سیکھتا ہے تو اس کو ڈبل ہاتھوں پہ سلام کرتے ہیں, اور ہمیشہ ایکنالج کرنا سیکھو, اپریشیٹ کرنا سیکھو. جلو مت امیر صاحب, جلو مت, ورنہ وہ کالے ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور باقی خوش رہیں, آباد رہیں. میرا آپ کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں, آپ نے غلط باتیں کی لیکن اچھا نہیں کیا, میں اس پہ خفا ہوں. اگر آپ وہ ویڈیو رکھتے بھی ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. رپلائی بھی مجھے آ رہے تھے کہ یار بھائی کو رپلائی دو, اور میں یقین مانے اس طرح ہر کسی کو رپلائی دیں, لیکن آپ نے پھر جب پارٹ 2 ڈالا, میں نے کہا آپ کا پارٹ 3 کا شوق میں پورا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ ایوری ون. اللہ حافظ.